قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب سارے کے سارے لوگوں کے اعمال کا بدلہ لے گا، اللہ فرمائے گا کہ اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، اے لوگوں، اے ریاکاروں، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دنیا کے اندر دکھا کر کے تم نماز پڑھا کرتے تھے، اے ریاکاروں جاؤ جن کو دکھا کر کے تم صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اے ریاکاروں جاؤ جن کو دکھا کر کے تم روزہ رکھتے تھے، اے ریاکاروں جاؤ جن کو دکھا کر کے تم صدقہ و خیرات کیا کرو، کنتم تراؤن فی الدنیا، جن کو دنیا کے اندر دکھا کر کے تم عمل کیا کرتے تھے، اے ریاکاروں جاؤ ان سے اپنے اعمال کا بدلہ لے لو، دیکھو تمہارے اعمال کا لوگ ایسے ہیں جو آج لوگوں کی غریبی کا مذاق بناتے ہیں، لوگوں کی غریبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق بنایا جاتا ہے لوگوں کی غریبی کا، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے کہ کمبل دے کر کے لوگوں کو حقیر اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ریاکاری مسلمانوں کا عمل نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی گویا کہ ہم کسی ایسے آدمی کو شریک اللہ کی عبادت میں ٹھہراتے ہیں، گویا یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ کتنی عیب کی بات ہے، کتنی بڑی عیب جوئی ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت، روزہ جیسی اہم عبادت، صدقہ و خیرات جیسا اہم عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، وہ کسی ایسے آدمی کے لیے ہوتا ہے جو سماج کے اندر ہمارے اور آپ ہی کی طرح سے چلتا پھرتا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے لیے ہم اس عمل کو انجام دیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ صدر مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزتدار ماؤں اور بہنوں، عزیز پیارے بچوں، اولاً تو سب سے پہلے تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی کی بریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنے تنہا اس پوری دنیا کا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، مصور، پالنہار، پالنے والا، رچیتا اور اس پوری کائنات کا رچانے سجانے بسانے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے یہ قرآن حکیم جیسی بابرکت کتاب اور اسلام جیسا بابرکت دین ہم تمام لوگوں تک پہنچا۔ عزیزان گرامی، آج کے اس بابرکت مجلس میں انشاءاللہ تعالی ریاکاری کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا گو ہوں بارگاہ رب ذوالمنن میں
الہ العالمین تو ہم کو حق سچ کہہ سکنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، باتیں کچھ تلخ بھی ہو سکتی ہیں، اور غالب کا وہ شعر بھی ہمیں یاد آ رہا ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج میرے دل میں کچھ درد سوا ہوتا ہے۔ ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ کہتے کس کو ہے ریاکاری؟ وہ عمل جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا جائے، یہی ریاکاری ہے۔ چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر اس عمل کا تعلق جو اللہ سے ہونا چاہیے وہ غیر اللہ سے ہو، کسی اور سے ہو اس کا تعلق۔ مثلا نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے شرط اخلاص کا ہونا۔ اگر ہم سماج کے لیے پڑھتے، معاشرے کے لیے پڑھتے، گارجین کے لیے پڑھتے، استاذ کے لیے پڑھتے، تو یہ ریاکاری والا عمل ہو گیا۔ ہم نے صدقہ و خیرات دیا، کسی غریب کی مدد کی، کسی یتیم کی مدد کی، وہ عمل ہم نے غریب کی مدد کیا، اس کی مدد کو دور کرنے کے لیے حصول ثواب کی نیت سے اللہ ہم کو ثواب دے گا۔ اگر سماج کو دکھانے کے لیے ہم نے کیا، معاشرے کو دکھانے کے لیے ہم نے کیا، تو یہ ریاکاری والا عمل ہو جائے گا۔ یہی ریاکاری ہے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں۔ پہلا شرط جو لگائی گئی ہے، جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، وہ خلوص ہے۔ یعنی نماز ہم پڑھ رہے، یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ روزہ ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ صدقہ و خیرات ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر یہ کسی اور کو دکھانے کے لیے ہوا، گویا ہمارا یہ عمل ضائع و برباد و بیکار ہے۔ دوسرا شرط عمل کی قبولیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر یہ دونوں عمل ہماری زندگیوں کے اندر، ہم کوئی بھی کام کر رہے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، صدقہ و خیرات کر رہے، حج کر رہے، اگر یہ دو بنیادی چیزیں اس میں نہیں ہے، سارے اعمال ہمارے تباہ و برباد، سارے اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ آئیے قرآن حکیم کی حکایت میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اس بات کی اور پختگی کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے لوگو تم اپنے صدقہ کو، اپنے خیرات کو تم احسان جتا کر کے لوگوں کو ایذا پہنچا کر کے ختم نہ کرو، ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح سے ينفق مالہ رئاء الناس، جنہوں نے اپنے مال کو اس لیے خرچ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو ریاکاری کرنے کے لیے، لوگوں کو جتلانے کے لیے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ تو وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر کے آئے، نہ ہی یوم آخرت پر ایمان لے کر کے آئے۔ ایسے سارے اعمال ہمارے تباہ و برباد ہو گئے، ایسے سارے کے سارے اعمال ہمارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر اس میں ریاکاری شامل ہوگی، اگر اس میں دکھاوا شامل ہوگا، اگر اس میں سماج کو دکھانا شامل ہوگا، معاشرے کو دکھانا شامل ہوگا، سوسائٹی کو دکھانا شامل ہوگا، سارے اعمال ہمارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگرچہ وہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے وہ عمل کو انجام دیں، یا نماز کے ذریعے سے انجام دیں، یا صدقہ و خیرات کے ذریعے سے انجام دے، سارے اعمال تباہ و برباد کر دے ہو جائیں گے، بیکار و برباد ہے اگر اس میں ریاکاری شامل ہے۔ ہمارے منہ پہ ایسے اعمال مار دیے جائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، اِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، اے میرے صحابہ، سب سے زیادہ مجھے اگر کسی چیز کے بارے میں ڈر ہے تو وہ شرک اصغر کے بارے میں ڈر ہے۔ اے میرے صحابہ، اگر کسی چیز کے بارے میں تم لوگوں سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں تو وہ شرک اصغر ہے۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الریا، ریاکاری یہ شرک اصغر ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا میں تمہارے درمیان سب سے زیادہ خوف زدہ اسی کو لے کر کے رہتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب سارے کے سارے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دے گا، اللہ فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اے لوگو، اے ریاکارو، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دنیا کے اندر دکھا کر کے تم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اے ریاکارو جاؤ جن کو دکھا کر کے تم صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اے ریاکارو جاؤ جن کو دکھا کر کے تم روزہ رکھتے تھے۔ اے ریاکارو جاؤ دن کو دکھا کر کے تم صدقہ و خیرات کیا کرو۔ کنتم تراؤون فی الدنیا، جن کو دنیا کے اندر دکھا کر کے تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے ریاکارو جاؤ ان سے اپنے اعمال کا بدلہ لے لو، دیکھو وہ تمہارے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو بھیج دے گا، کہے گا جاؤ، سماج کو دکھاتے تھے نا، معاشرے کو دکھاتے تھے نا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، جاؤ سماج سے مانگو، جاؤ معاشرے سے اس عمل کا بدلہ مانگو۔ تمہارا رب تمہارے اس عمل کا بدلہ نہیں دینے والا ہے اور ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ آج ہمارے سماج کے اندر صاحب بہت ساری ایسی ریاکاری جو ہے اعمال میں ہمارے شامل ہو گئی۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے، سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہماری نمازوں میں ریاکاری۔ نماز آج ہم کس کے لیے پڑھ رہے صاحب؟ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، پڑوسی کے لیے اور کسی شخص کے لیے، تاکہ فلانا شخص ہم کو یہ کہے کہ فلانے کا لڑکا بہت اچھا ہے، فلانے کا بیٹا بہت نیک ہے، اس کا لڑکا بہت صالح ہے، وہ لڑکا بہت نیک ہے۔ اگر کوئی آدمی کھڑا رہتا ہے، کبھی مسجد میں جھانکنے تاکنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر سماج میں 2 4 5 آدمی کھڑے رہتے ہیں، آدمی کیا کرتا ہے، نوجوان کیا کرتا ہے، خصوصی طور پر نوجوان کیا کرتا ہے، مسجد کا رخ کر کے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوچتا ہے کہ ابھی جب مسجد سے نکلیں گے، چوراہے پر، سڑک پر، دکان پر، چائے کی ٹپری پر ہمارا نام لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلانے تو نمازی ہو گئے، ان کا لڑکا تو نمازی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ایسے نمازیوں کے تعلق سے فرمایا فویل للمصلین، ویل گئے ایسے نمازیوں کے لیے، بربادی گئے ایسے نمازیوں کے لیے، تباہ گئے ایسے نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ الذین هم من صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ آج ہمارے سماج میں ایسے ہیں، 4 5 آدمی کا گروپ اگر مسجد کے قریب کھڑا ہوگا تب آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لیں گے۔ نبی کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے شخص کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اور ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور بربادی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا اے لوگو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں، اے لوگو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک و سنگین ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ہمیں وہ چیز بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات نے فرمایا اے لوگو وہ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر، اور اس کی نظر یا اس نے دیکھا یا سوچا یا چاہا یا خواہش کیا یا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی آدمی اس کی طرف نظر رکھے ہوئے ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس نے نماز کو اور سجا کر کے پڑھنے لگا، اور بنا کر کے پڑھنے لگا، اور رکوع و سجود کرنے لگا، اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے لگا، نبی کائنات نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک یہ عمل ہے۔ کتنے لوگ ہمارے سماج میں ایسے ہیں، اگر انگلیوں پہ گنا جائے تو ایسے لوگ کم پڑ جائیں گے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز، سماج کو دکھانے کے لیے نماز، معاشرے کو دکھانے کے لیے نماز،
علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے قول میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا یا من جعلت اللہ اہون الناظرین، کیا لوگوں نے اللہ کو اتنا کمتر سمجھ لیا؟ اتنا کمتر لوگوں نے اللہ کو سمجھ لیا. باپ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، سماج کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، معاشرے کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، سوسائٹی کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، پردھان کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، سارے لوگوں کو دیکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. لیکن جب تنہائی کا عالم ہوتا ہے، جس وقت سب سے زیادہ ڈرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ دم دبا کر کے بھاگ جاتا ہے. یا من جعلت اللہ اہون الناظرین، لوگوں نے اللہ کو اتنا کمتر سمجھ لیا، اتنا حقیر اللہ کو سمجھ لیا کہ جب تنہائی کا عالم ہو تو لوگ نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں گھس جاتے، گھروں کے اندر گھس جاتے، گھر میں بیٹھے باہر نکلے گھر میں بیٹھ جاتے. اللہ کو اتنا کمتر سمجھ لیا جس حالت میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ نماز پڑھنی چاہیے. یعنی سماج کو دیکھ کر کے تو ہم نے نماز پڑھا، معاشرے کو دیکھ کر کے تو ہم نے نماز پڑھا، سوسائٹی کو دیکھ کر کے تو ہم نے نماز پڑھا، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھ کر کے نماز ہم نے نہیں پڑھا. اللہ رب العالمین ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ. کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمان میں کوئی چیز اس اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم کمرے میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، دکان میں گھس گئے، مکان میں گھس گئے، کہیں بھی گھس گئے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اس دنیا کے اندر رب العالمین سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی نظر بنا کر کے نہ رکھی ہو. تو علامہ ابن القیم کا وہ قول ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یا من جعلت اللہ اہون الناظرین، کہ اللہ کو ہم نے اتنا کمتر سمجھ لیا. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ پہلی صفت آج ہمارے سماج کے اندر جو پائی جاتی ہے، نماز میں سستی، کاہلی، غفلت اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا. دوسرا عمل، ہم اپنے مال کو جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی ریاکاری کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوتی ہے. آج صاحب کسی کو ایک کمبل دیتے ہیں تو اس میں بھی فوٹو کلک کیا جاتا ہے، کسی کو 10 روپیہ دیتے ہیں تو اس میں بھی فوٹو نکالا جاتا ہے، کسی کو 50 روپے کی مدد کرتے ہیں تو اس میں فوٹو نکال کر کے سوشل میڈیا پر دیتے ہیں. کسی کی شادی میں مدد کیا، شادی میں کسی لڑکی کی شادی میں مدد کیا، سامان لائے، کولر لائے، فریج لائے، واشنگ مشین لائے، اس کو لوگوں کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام کر رہا ہے کہ کیسے لوگ کہیں گے فلانے سیٹ، دھماکے سیٹ، انہوں نے مدد کیا، پردھان جی نے مدد کیا، فلانے جی نے مدد کیا، وہ ممبئی کے سیٹھ نے مدد کیا. نام کیسے ہوگا ان کا؟ اس لیے لوگ پریشان رہتے ہیں. ایک کمبل دے کر کے غریبی کا مذاق بنایا جاتا ہے، 10 روپیہ دے کر کے ان غریبوں کو خرید لیا جاتا ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر، پورے سماج کے اندر، پوری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر 25 روپے 50 روپے کی مدد کر کے ہمارا سماج ایسا ہو گیا ہے میرے بھائیوں، اتنا گھناؤنا سماج ہم نے تیار کر لیا کہ 25 روپے کی مدد کر کے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے اور بتلاتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہم نے فلانے کی مدد کی ہے. ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس میں بھی ہم امید لگا کر کے بیٹھے کہ اللہ ہمیں ثواب دے گا. یاد رکھ لیجئے، قرآن حکیم کی آیت اپنے سامنے رکھیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ اللہ پہ ایمان لاتے نہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. ایسے لوگ جو اپنے مال کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے، جو اپنے مال کو سماج کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے کہ فلانے ہم کو کہیں گے بہت بڑا سیٹ آدمی ہے، بہت بڑا سخی آدمی ہے، بہت بڑا دانی آدمی ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسا شخص نہ اللہ پہ ایمان نہ رکھتا نہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا. اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتا، یوم آخرت پہ ایمان رکھتا، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین
العالمین نے فرمایا اگر وہ مال خرچ کرتا تو ریاکاری نہ کرتا. اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے صاحب اگر ہم دکھانے کے لیے مال کو خرچ کر رہے. تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جہنم کی آگ سب سے پہلے اس شخص پہ بھڑکائی جائے گی. ایک ایسا شخص ہوگا جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. نبی کائنات نے فرمایا بڑا سخی و بڑا فیاض رہے گا دنیا کے اندر. اللہ نے اس کو بڑی مال و دولت سے نوازا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کو یاد دلائے گا. آدمی اپنی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے دنیا کے اندر مال کو خرچ کیا صرف تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے. اللہ کہے گا کذبتا کذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے اپنے مال کو اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں تاکہ لوگ تجھے فیاض کہیں. ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو قرآن کا قاری ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم قرآن کے علم سے نوازا ہوگا دنیا کے اندر. اللہ اس کی نعمتوں کو یاد دلائے گا اور اللہ رب العالمین جب اس کی نعمتیں یاد دلائے گا آدمی کہے گا اے اللہ میں دنیا کے اندر قاری تھا قرآن کا پڑھنے والا تھا. اے اللہ رب العالمین نے قرآن کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی. میں نے قرآن کو لوگوں تک سکھایا. میں نے قرآن کو لوگوں کو پڑھایا. میں نے قرآن کے ایک ایک حرف کو لوگوں کے درمیان سکھایا پڑھایا بتایا. اللہ کہے گا کذبتا کذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے قرآن کی تعلیم کو اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں تاکہ لوگ تجھے حافظ کہیں تاکہ لوگ تجھے قرآن کا پڑھنے والا کہیں تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں. ایک تیسرا آدمی ہوگا جو بڑا جری ہو بڑا بہادر ہو بڑا طاقتور آدمی ہوگا. رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا اس کی نعمتوں کو یاد دلائے گا. وہ اپنی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے کہے گا اے اللہ رب العالمین میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا تھا. پروردگار عالم میں تیرے راستے میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا. اے اللہ میں شہید ہو گیا تھا تیرے راستے میں. اللہ کہے گا کذبتا کذبتا تو جھوٹ بول رہا تو جھوٹ بول رہا. تو اس لیے شہید ہوا تاکہ لوگ تجھے جری کہیں لوگ تجھے بہادر کہیں لہذا تو جری و بہادر کہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے پاؤں میں مار کر کے کہا اے ابو ہریرہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی. اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو اپنے مال کو خرچ کرے گا لیکن ریاکاری اس میں شامل ہوگی. سب سے پہلے ایسے شخص کے اوپر جہنم کو بھڑکایا جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج لوگوں کی غریبی کا مذاق بناتے ہیں. لوگوں کی غریبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے مذاق بنایا جاتا ہے لوگوں کی غریبی کا. سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے کہ کمبل دے کر کے لوگوں کو حقیر اور ذلیل کیا جاتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو یہ ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور آگے بڑھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی ایسا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تہامہ پہاڑ کے مانند اس کا عمل ہوگا. دنیا کے اندر بہت نیکیاں کی ہوگی اس نے. دنیا کے اندر لوگ اس کو متقی و پرہیزگار کے لقب سے ملقب کرتے تھے. میرے بھائی دنیا کے اندر لوگ اس کو بہت نیک اچھا صالح اور ایماندار آدمی مانتے تھے. رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا ایسے شخص کو. اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو بھربھری ریت کی طرح سے ہوا میں اڑا دے گا. آدمی کہے گا اللہ رب العالمین میں تو دنیا میں بڑا نیک ہوا کرتا تھا دنیا میں میں بڑا صالح ہوا کرتا تھا پروردگار عالم میں تو بڑا نیک و صالح آدمی تھا. اللہ کہے گا نیک تو تھا متقی تو تھا پرہیزگار تو تھا لیکن بہت بڑا ریاکار تھا تو دنیا کے اندر.
سارے اعمال کو اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ بھربھری ریت کی طرح سے ہوا میں اڑا دے گا. سارے اعمال کو بھربھری ریت میں ہوا کی طرح اڑا دے گا. یہ انجام ہے میرے بھائیوں اور دوستوں ریاکاروں کا. ریاکاری کرنے والوں کا یہ انجام ہے. کتنا خطرناک و کتنا بھیانک انجام ہے. پوری زندگی ہم نے نماز پڑھا لیکن وہ نماز کسی کو دکھانے کے لیے, کسی کو دکھلانے جتلانے اور بتلانے کے لیے بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بڑا نمازی آدمی ہے, بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا آدمی ہے. سارے عمل کو اللہ رب العالمین بھربھری ریت کے مانند ہوا میں اڑا دے گا. کیا بن پڑے گی ایسے وقت میں ہمارا؟ کیا انجام ہوگا ہمارا؟ کیا معاملہ ہوگا ہمارا؟ آئیے ایک اور قرآن حکیم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ریاکار حضرات جو ریاکاری کرتے ہیں وہ منافقوں کی علامت اور نشانی ہے. منافق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس آدمی کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس رہے تو ظاہری طور پر کہے دکھے, اس کے عادات و اطوار سے بھی, اس کے رہنے سہنے سے, اٹھنے بیٹھنے سے, عمل کرنے کے حساب سے کہ وہ مسلمان ہے, لیکن جیسے ہی ہماری محفل سے وہ ہٹے تو وہ کفر پر جو ہے پھر اپنی زندگی کو گزارنے لگے. اس کو منافق کہتے ہیں. یعنی اپنی زبان میں یہ کہہ لیجئے, زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور. یہی منافق کی تعریف ہے. ریاکار حضرات اس منافقوں کے مثل ہیں, منافق کے جیسے ہیں. اور منافقوں کا انجام آپ سوچئے میرے بھائی اور دوست, اللہ رب العالمین نے کتنا بھیانک و کتنا خطرناک انجام منافقوں کے تعلق سے کہا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل ولن تجد لهم نصیرا. منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں, سب سے نچلے گڈھے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, وہ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. اللہ رب العالمین نے ریاکاروں کو منافق کے مثل کہا ہے. ریاکاروں کو کہا ہے کہ وہ منافق کے جیسے ہیں. اگر کوئی آدمی ریاکاری کرتا ہے تو, اور ان کے تعلق سے میرا رب قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ان المنافقین یخادعون اللہ, منافق اللہ رب العالمین سے چال بازیاں کرتے ہیں. منافقوں کی علامت یہ ہے میرے بھائی کہ وہ اللہ سے چال بازی کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ, منافق اللہ رب العالمین سے چال بازیاں کرتے ہیں. وہو خادعہم, اللہ ان کی چال بازیوں کا بدلہ ضرور دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, منافقوں کا عمل کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں. یراؤون الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. سماج میں کسی کو دیکھا, معاشرے میں کسی کو دیکھا, سوسائٹی میں کسی کو دیکھا, دیکھ کر کے نماز پڑھنے لگے, یہ تو منافقوں کی علامت ہے, یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے. نماز میں سستی کرنا, نماز میں غفلت کرنا, یہ تو منافقوں کی علامت و نشانی ہے, یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے. نماز میں میرے بھائی اور دوستو اللہ کا ذکر کم کرنا, ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, یہ تو منافقوں کی نشانی و منافقوں کی علامت بیان کی گئی ہے, یہ مسلمانوں کی علامت و نشانی نہیں ہے. اور انجام کیا ہوگا منافقوں کا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا, اور وہ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے, کسی کو دوست نہیں پائیں گے, کسی کو ساتھی نہیں پائیں گے. یہ منافقوں کی علامت و نشانی ہے ریاکاری. آج ہماری ہر عبادت میں ریاکاری موجود ہے. نماز پڑھتے تو ریاکاری, صدقہ کرتے تو ریاکاری, روزہ رکھتے اس میں بھی ریاکاری موجود ہے,
دعا کرتے لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا کرتے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ریاکاری بہت خطرناک اور سنگین جرم ہے اور ہمارے اعمال کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہے. اس لیے ہم کو اور پورے سماج اور پورے معاشرے کو چاہیے کہ اس ریاکاری جیسے قبیح عمل سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے سماج کو بھی بچائے. بہت خطرناک جرم ہے اگر ہم 20 روپیہ 25 روپیہ 30 روپیہ 50 روپیہ 100 روپیہ 200 روپیہ دے کر کے کسی کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے. کوئی غریب آدمی مجبور ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کی بہن کی شادی ہے، مجبور و بے بس و بے سہارا آدمی ہے، تب آپ کے پاس آیا، تب آپ کے پاس وہ آیا. اگر اس کے پاس وہ مجبوری نہ ہوتی، وہ پریشانی نہ ہوتی تو آپ کے پاس نہیں آتا. آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے، اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھا رہے اور یہ سوچ رہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دے گا. اور یاد رکھ لیجئے، جو ریاکار حضرات ہوتے ہیں وہ گویا اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا ہے ان کا. اللہ رب العالمین پر ان کا توکل اور بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین پر ایسے شخص کا توکل و بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ نماز کس کے لیے پڑھنی چاہیے؟ بولیے، نماز کس کے لیے پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. صدقہ و خیرات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہم نے کس کے لیے کیا؟ سماج کے لیے کیا. ہم نے صدقہ و خیرات کس کے لیے کیا؟ سوسائٹی کو دکھانے کے لیے. تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے ہمیں. گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کا مذاق نعوذ باللہ اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم دین کا استہزاء کر رہے ہیں ہم. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کرے گا. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، میرا وقت بھی ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش، یہ اپیل، یہ التماس کرنے آیا ہوں کہ میرے بھائیو اور دوستو، عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونی چاہیے. ہماری جو ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، ہم گاہے بگاہے آتے بھی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، صدقہ و خیرات کبھی کبھار ہم کر بھی دیتے ہیں. حتی الامکان کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی غریب سے بچ جائے، کسی جو ہے فقیر آدمی سے بچ جائے. اپنے دامن کو ہمیشہ ہم بچاتے رہتے ہیں. کسی غریب کو دیکھیں گے، کسی مانگنے والے کو دیکھیں گے، کہ جو شادی بیاہ میں پریشان ہے اس کو دیکھیں گے، ہم اپنے دامن کو بچا کر کے چلے جاتے ہیں. اگر اتفاق سے کوئی آدمی ہمارے سامنے پڑ بھی گیا، ہم نے اس کو صدقہ و خیرات دے بھی دیا، تو سماج کو دکھانے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے، کرنے کے لیے وہ عمل میرے بھائیو اور دوستو بیکار و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، خلوص للہیت پیدا کرو اور سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں خلوص للہیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے صرف اور صرف ہمیں نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے. یہ تو مشرکوں کی علامت ہے، یہ تو مجوسیوں کی علامت ہے، یہ تو نصرانیوں کی علامت ہے، یہ تو یہودیوں کی علامت ہے، یہ عیسائیوں کی علامت ہے. یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے. اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی گویا کہ ہم کسی ایسے آدمی کو شریک اللہ کی عبادت میں ٹھہراتے ہیں، گویا یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے. کتنی عیب کی بات ہے، کتنی بڑی عیب جوئی ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت، روزہ جیسی اہم عبادت، صدقہ و خیرات جیسا اہم عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، وہ کسی ایسے آدمی کے لیے ہوتا ہے جو سماج کے اندر ہمارے اور آپ ہی کی طرح سے چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کے لیے ہم اس عمل کو انجام دے رہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عمل میں خلوص پیدا کرو، اللہ کے لیے کوئی عمل کو انجام دو. نماز پڑھو تو اللہ کے لیے پڑھو، صدقہ و خیرات کرو تو اللہ کے لیے کرو، روزہ رکھو تو اللہ کے لیے کرو، حج کا ارادہ کرو، حج کرو تو اللہ کے لیے کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی